خیر مقدم اور ایران کی صورتحال جس کا میں نے ابتدائی میں تذکرہ کیا تھا اس پہ ذرا بات کریں گے. جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی اور سیکیورٹی امور کے، اور جمیل احمد خان صاحب جو کہ سابق سفارتکار ہیں اور بین الاقوامی قوانین پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، یہ بحری بیڑا ابراہیم لنکن اس کا وہاں پر پہنچنا، ساتھ ہی ساتھ پھر ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں مشقوں کا اعلان کرنا، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے یا پھر کسی بھی مس کیلکولیشن کی وجہ سے جنگ چھڑ سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایران کا سارا جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا، جو اس کی پراکسیز تھیں یا گورنمنٹس تھی مڈل ایسٹ میں، وہ سیریا ہو یا وہ حماس ہو، حزب اللہ ہو، یہ سارے کے سارے تو کولیپس کر گئے ہیں. اب امریکہ اور اسرائیل کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو ایران کے اندر لے کے جاؤ. تو جو ریسنٹلی ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے تھے، وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ بھی ایک اسرائیل کی وار اسٹریٹجی تھی. دوسری بات اہم یہ ہے کہ ایران کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ان پروٹیسٹ کو لارج سکیل پہ روک سکے. اگر وہ ہوئے ہیں تو وہ نہیں روک سکے. تو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایران کے اندر جانا چاہیے اور وہاں پہ ایران کو مزید کمزور کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں جو ایران ہے وہ اپنے اندر جانے سے مراد کیا ہے؟ اندر جانے سے مراد کیا بوٹس آن گراؤنڈ ہے یا پھر ایئر سٹرائکس ہیں یا پھر ایک لانگ سسٹینڈ وار ہے؟ مطلب کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں بہت ساری آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ تھی کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے یہ بھی اسرائیل کی وار اسٹریٹجی تھی. دوسرا یہ ہے کہ اگر پہلے تو امریکہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم پروٹیسٹ زیادہ انٹینسٹی سے ہوں، جیسے سیریا لیبیا میں ماضی میں عرب اسپرنگ کے دور میں ہوئے تھے، تو پھر ہم بمبارڈمنٹ کریں، ان کے ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کریں اور نیچے ایک سول وار شروع ہو جائے. اب شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو جھٹکا لگا ایرانی گورنمنٹ کو، اس کو ہمیں مزید ان کو ٹائٹ کرنا چاہیے، اور وہ شاید سٹرائک کریں، ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ہٹ کریں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ایران کے اندر اگر ٹاپ لیول پہ چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں تو نیچے عوام جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ باہر نکلیں. تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ اس سینیریو ہے. دوسرا آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں نا، فار ایگزامپل جو سعودی عرب نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اس کے بعد یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب اس چیز کو بھی ویسٹ یہ سمجھتا ہے، امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ گڈ اومن. ہمارے جو پہلے ہوتا تھا کہ عرب ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور ایران کے خلاف ہر طرح کا ایکشن لیتے تھے، اب سعودی عرب ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا یا باقی ملک سپورٹ نہیں کرتے. اب دوسرا ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قطر والے انسیڈنٹ میں دیکھ لیا نا کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور ایرانی میزائل قطر تک بھی پہنچے. تو یہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہوگا ان ممالک کے لیے جو پہلے سپورٹ کرتے رہے. ایک چیز یہ ہے ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ ذرا فرمائیں، جمیل احمد خان صاحب یہ ذرا فرمائیں کہ یہ اس سلسلے میں جو عرب ممالک ہیں ان کا جو رول سامنے آ رہا ہے، یو اے ای نے صاف کہہ دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا ہے، پاکستان اس میں اپنا رول آئی ایم شیور پلے کر رہا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو رول ممالک اس وقت پلے کر رہے ہیں خطے کے وہ صحیح ہے یا مزید اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جنگ کے بادل ٹل سکیں؟ جی میں اس کے دوسرے رخ سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی چوائس ہے. اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمارا خطہ استعمال کرو اور ہماری ایئر اسپیس استعمال کرو، اگر یو اے بھی یہی کہہ دے اور سعودی عربیہ بھی یہی کہہ دے، جیسے کہ گزشتہ سالوں میں ہوتا رہا کہ انڈیا دے دیا جاتا تھا، لیکن اگر وہ کریں تو ایران نے کیا کہا ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ جہاں سے جس رخ سے ہمارے اوپر حملہ آیا اس ملک پر ہم بھی حملہ کریں گے، اور وہاں کے ایسٹس پر بھی، امریکن ایسٹس پر. تو یہ ممالک یہ بڑے چاہتے ہیں کہ اپنے سموتھلی ان کا کام چلتا رہے، اکنامک پروگریس ہوتی رہے، اور وہ اب مخاصمت لینے کے اس میں نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دوسرا اس میں عنصر جو کہ اتنا زیادہ بڑا عنصر نہیں ہے، وہ جو آپ نے بتایا قطر والا، کہ وہ تو پہلے بھی ایک جسے کہا جائے انفلوئنس کے ذریعے ان سے متاثر اس لیے نہیں تھے کہ ان کو کوئی بہت سمجھتے تھے، دل و جان سے چاہتے تھے امریکہ کو یا امریکنز کو. وہ ایک ان کو پتا تھا کہ ان کا انفلوئنس ہے. جب میں خود وہاں سفیر تھا ان ملکوں میں تو مجھ سے بھی دبے الفاظوں میں کہہ جاتے تھے کہ دیکھیں امریکہ سے آپ جو ہے مخاصمت نہ لیں،
اپنے ملک کو بتائیں، لکھ کے بھیجیں، آپ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہم ان سے کبھی نہیں کرتے ہیں، آپ کے ملک پہ نکتہ چینی ہوتی ہے. تو خیر مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ میں نے اپنا ذاتی تجربہ اس لیے بیان کر دیا کہ وہاں انہوں نے بڑی اسٹیٹ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ سپر بڑی پاوروں سے بالکل مخاصمت نہیں لینی، اور خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس پر سے مخاصمت نہیں لینی ہے. اور اب تو ایران نے جب پوری دھمکی دے دی تو اس کے بعد تو ان کو پتہ ہے ایران کے پاس تو ظاہر آپشن یہی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ تو کریں گے. ٹھیک ہے.